بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انسائٹ کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات سنائیں گے۔ شام کا پہلا تجارتی سفر۔ دادا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چچا بھتیجے کے پیار کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ ابو طالب کے ساتھ ہی سوتے رہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدائی گوارا نہ تھی۔ ابو طالب جہاں بھی جاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ قریش کاروباری لوگ تھے، وہ کسی نہ کسی طور تجارت کی طرف ہی مائل رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کی عمر کو پہنچے تو چچا نے تجارت کی غرض سے شام روانہ ہونے کی تیاری شروع کی۔ ان دنوں سفر انتہائی کٹھن اور پرخطر ہوا کرتے تھے، اس لیے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے سے کتراتے تھے، مگر چہیتے بھتیجے نے بہت ضد کی اور آپ سے لپٹ گئے تو آپ نے آخر ان کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے ہمراہ تجارتی قافلے میں شامل ہو گئے اور سفر کرتے کرتے شام کے جنوب میں واقع شہر بصرہ تک جا پہنچے۔ بصرہ میں یہ قافلہ ایک گرجا کے قریب جا کے ٹھہرا۔ اس گرجے کے راہب کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں پیغمبر کی پہچان کی جو معیاری نشانیاں درج ہیں وہ تمام کی تمام اس کے 12 سالہ بھتیجے کے روشن چہرے پر نمایاں ہے۔ بحیرہ کو اندیشہ تھا کہ شام کے فتنہ پرور یہودی نبوت کی ان واضح نشانیوں کو فوراً بھانپ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس نے اہل قافلہ کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے نہ لے جایا جائے۔ ابو طالب نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر راہب بحیرہ کا مشورہ تسلیم کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے شام میں اپنا تجارتی سامان جلدی جلدی فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناظر قدرت کا جی بھر کے مشاہدہ کیا، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سوچ بچار کیا اور اپنی کم عمری کے باوجود مختلف مذاہب کے اکابر سے تبادلہ افکار بھی کیا۔ وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابو طالب کو اس سفر میں کوئی نفع نہ ہوا، اس لیے انہوں نے اس کے بعد پھر کبھی تجارتی سفر کا ارادہ تک نہ کیا۔ ان کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ موجود تھا، بس اسی کے سہارے مکہ کی 4 دیواری کے اندر رہ کر ہی گزر بسر کرتے رہے۔ یہ سارا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بکریاں چراتے اور گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ فارغ اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی بازار میں نکل جاتے اور مشہور عرب شاعروں کے کلام سنتے، مختلف مذاہب کے خطیبوں کی تقریروں کا تجزیہ کرتے اور اپنا بیشتر وقت سوچ بچار میں صرف فرماتے۔ شام کا دوسرا کامیاب سفر۔ ابو طالب کی گھریلو زندگی مالی پریشانیوں کا شکار رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 25 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ شام کے تجارتی سفر میں ناکامی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا چاہتے تھے کہ اپنے چہیتے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گلہ بانی کی بجائے تجارت کی سہولتوں کا اہتمام کریں۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ مناسب موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہی دنوں ایک دولت مند اور بلند اخلاق بیوہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں رہتی تھیں۔ رشتے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کے انتہائی پاکیزہ کردار کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ خدیجہ اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں جفاکش اور شریف لوگوں سے اجرت پر خدمت لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور دیانت کے بہت چرچے سن رکھے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور خدمت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تجارتی مال لے کر شام جائیں
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوروں سے کہیں زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اچھی کاروباری پیشکش کو قبول کر لیا تو خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ شام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے متعدد اور مشہور مقامات پر جانے کا بھی خاصا تجربہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی غرض سے بھیجا ان میں یمن بھی شامل ہے۔ یمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ تشریف لے گئے اور ہر بار واپسی پر خدیجہ نے آپ کو معاوضے میں ایک اونٹ دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی غیر ملکی تجارتی دورے کیے ان سب میں شام کا دوسرا تجارتی سفر ہر اعتبار سے اہم تر ہے۔ اس تجارتی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ منافع ہوا، مگر کاروباری لین دین کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی پر بھی جی بھر کے غور و فکر کیا اور مختلف مذاہب کے اکابر سے بحث و مباحثہ میں بھی حصہ لیا۔ سفر کے دوران خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست اور محنت و دیانت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی ردات اور تجارتی منافع کا سارا حساب کتاب خدیجہ کو پیش کر دیا۔ محبت اور عقیدت کی ابتدا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور فراست سے بے حد متاثر ہوئیں۔ بعد میں میسرہ نے بھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور نیک عادات کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ میسرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیرت و کردار اور لیاقت و ذہانت کے اعتبار سے مکہ کا کوئی بھی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی راہ ہموار ہو گئی۔ کاروبار میں صحیح لین دین اور تجارتی معاملوں کو فہم و تدبر سے چلانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسرت اور اطمینان نصیب ہوا۔ چرواہی سے تجارت کے سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخلیقی فکر و عمل میں نت نئے تجربوں کا اضافہ کر دیا اور یوں انجام کار اس عظیم چرواہے تاجر میں دنیا کے تمام لوگوں کو ایک ایسی معنی خیز تجارت کے رموز و نکات سمجھانے کی بصیرت پیدا ہو گئی جو زندگی کے سب شعبوں میں ہر قسم کے منافع کا باعث تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور سحر آفرین شخصیت کی مداح تھیں۔ خوشگوار کاروباری تجربوں سے ان کے ابتدائی تاثر کو ایک اور پہلو سے مزید تقویت ملی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کی گرویدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ پاکیزہ خاتون کے حالات زندگی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی ایک نوجوان ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کچھ عرصہ بعد ابو حالہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے ایک تاجر عتیق بن عائد مخزومی سے شادی کر لی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادات و اخلاق کا شہرہ زبان زد خلائق تھا، چنانچہ اسی غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب کی تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور حسن اخلاق ہی متاثر کر سکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی غیر معمولی دیانت و امانت کی وجہ سے امین یعنی قابل اعتماد کے معزز لقب سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اسی لیے طاہرہ نے امین سے ہی شادی کا تہیہ کر لیا۔ اس زمانے کے مروجہ رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کیا
تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہوئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بولی، اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور اعلیٰ خاندان کی خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آخر ایسی خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقربا کو لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دلہا میاں کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند شخصیات بھی شامل تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی مدعو تھے، چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں مقرر ہوا۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مثالی محبت، مثالی شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے، ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اسی لیے مالی منصب اور عمر ان کے ازدواجی تعلقات پر قطعی کوئی ناخوشگوار اثر مرتب نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس زندہ رہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہیں: فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصہ بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سپاس عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر نچھاور کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔